السلام علیکم۔ 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومنس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنل وومنس ڈے کیوں اور کس مقصد کے لیے منایا جاتا ہے اور یہ کب اور کہاں سے شروع ہوا۔ وومنس ڈے بنانے کا آئیڈیا سب سے پہلے جرمنی کی کلیرا زیٹکن نے 1910 میں لیا۔ 17 ممالک کی بیشتر خواتین نے ان کے اس آئیڈیا سے اتفاق کیا اور اس کو پسند کیا۔ کلیرا زیٹکن جرمنی میں ایک سماجی پارٹی کی رہنما تھیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہر سال ایک ہی دن کو انٹرنیشنل وومنس ڈے کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ 1911 میں پہلا انٹرنیشنل وومنس ڈے بنایا گیا۔ آسٹریلیا، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزر لینڈ میں یہ دن ایک ساتھ بنایا گیا۔ پھر آگے جا کر 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومنس ڈے کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور یونائٹڈ نیشن نے بھی اس بات کی تائید کی کہ 8 مارچ انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے۔ اس کے بعد دنیا بھر میں باقاعدگی کے ساتھ 8 مارچ کو انٹرنیشنل وومنس ڈے منایا جانے لگا۔ مغربی ملکوں میں وومنس ڈے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مرد اور خواتین کے جنڈر گیپ کو ختم کیا جا سکے اور انہیں بھی وہ حقوق دیے جائیں جو مردوں کو پوری طرح سے حاصل ہیں، کیونکہ مغربی ممالک میں اس وقت مردوں کے حقوق زیادہ تھے بنسبت عورتوں کے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں جنسی تشدد بھی عام تھا اور بنسبت مردوں کے عورتوں کی عزت بھی کم تھی، اور ان ممالک میں اس وقت مردوں کو برتری حاصل تھی۔ عورتوں پر تشدد کے ساتھ ان میں ریپ کے کیسز بھی عام تھے۔ انہی چیزوں کو روکنے کے لیے اور عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دلانے کے لیے مغربی ممالک نے وومنس ڈے بنانا شروع کیا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وومنس ڈے کیوں بنایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں جو وومنس ڈے بنایا جاتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ آیا کہ اس میں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے جو مغربی ملکوں میں وومنس ڈے بنانے کا ہوتا ہے، یا پاکستان میں وومنس ڈے کسی اور ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ پاکستان کا بنیادی مذہب اسلام ہے اور پوری دنیا جانتی ہے اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ عورتوں کی جو عزت و تکریم اسلام میں کی جاتی ہے وہ کسی اور مذہب میں کبھی بھی نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورتیں بہت بدترین زندگی گزارتی تھیں۔ اسلام نے آ کے لوگوں کو سکھایا کہ عورتیں قابل احترام ہیں اور ان کے بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو یہاں پہ عورتوں کو بہت خاصی آزادی حاصل ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا 8 مارچ کو عورت مارچ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کس مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں عورتوں نے حکومت بھی کی، عورتیں جہاز بھی اڑاتی ہیں، عورتیں آرمی میں جوائن کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہر شعبے میں آپ کو عورتیں نمایاں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے کہ شادی سے پہلے عورتوں کی ذمہ داریاں ان کے باپ بھائی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پڑھانے لکھانے میں، ان کو آگے بڑھانے میں ان کے باپ بھائیوں کا اور ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شادی کے بعد اکثر شوہر بھی یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ عورت مارچ میں کون سی آزادی مانگ رہی ہوتی ہیں جس کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی اس مقصد سے تعلق ہے جو انٹرنیشنل وومنس ڈے کے لیے رکھا گیا ہے کہ کیا مقصد ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے کا۔ عورت مارچ کے اندر یہ لوگ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ نہایت شرمناک ہے۔ مردوں کے برابر حقوق دلانے پہ بات کرنے کے بجائے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کو لاگو کیا جائے، اور ٹرانسجنڈر کوئی جرم نہیں۔ یہ لوگ اس قسم کی باتیں عورت مارچ میں آ کے کرتے ہیں۔ ان میں اکثر عورتیں آپ کو یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ سیم جنڈر کو آپس میں پیار کرنے کی اور شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، جو کہ ایک نہایت ہی گھٹیا بات ہے۔ یعنی یہ لوگ پاکستان میں وہ نظام بنانا چاہتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنایا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نظام کی وجہ سے ان کی پکڑ کی تھی اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ عجیب عجیب بینرز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر عجیب قسم کے نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر شرم آنے لگ جاتی ہے۔ اور خود پاکستان کی 80% سے زیادہ عورتیں عورت مارچ کے حق میں نہیں، کیونکہ عورت مارچ کے اوپر جس ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے عورتیں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور پاکستانی عورتیں اتنی عقل مند ہیں کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کی اصل مقاصد کیا ہے۔ اور جو انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ عجیب قسم کے نعرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں لکھا ہوتا ہے اپنا کھانا خود گرم کرو، کہیں لکھا ہوتا ہے آؤ کھانا ساتھ بنائیں، اپنے موزے خود ڈھونڈو، اپنے بچے خود پالو۔ اس کے علاوہ ایک سب سے زیادہ قابل اعتراض نعرہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ ان سے یہ معلوم کرو آپ کا جسم آپ کی مرضی کیسے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کا جسم آپ کے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتا دیا کہ آپ کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں جب طے کر دی ہیں تو آپ اس میں تبدیلی کرنے والے کون ہیں؟
میرا جسم میری مرضی والوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، آپ یہ بتاؤ جب آپ پیدا ہو رہے ہوتے ہو تو آپ خود پیدا ہو رہے ہوتے ہو یا آپ جب مر رہے ہوتے ہو تو آپ لوگ خود اپنے آپ کو دفنا رہے ہوتے ہو؟ جب ان دونوں باتوں میں پیدا ہونے میں اور مرنے میں ہی آپ کا کوئی ہاتھ نہیں تو آپ کا جسم آپ کی مرضی کہاں سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بنایا اور ان کے حقوق مقرر کر دیے جو ہر انسان کے لیے بالکل بہترین ہے۔ جہاں تک آزادی کا تعلق ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان میں آپ لوگوں کو بہت حاصل ہے، آپ لوگ ہر شعبے زندگی میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی سے بھی کہیں بھی پیچھے نہیں، لیکن آزادی کے نام پر بے حیائی نہیں چلے گی، اور جو آپ قوم لوط کا نظام چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چلے گا۔ عورتوں کو اتنا ہی آزاد ہونا چاہیے جتنے اسلام اجازت دیتا ہے۔ آپ گھروں سے نکلیں تو بالکل اسی طرح سے نکلیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ انہیں گھر میں محفوظ رہنے کا اس لیے کہتا ہے تاکہ وہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ اگر یہ بات یہ بیوقوف عورتیں سمجھ جائیں تو بات کیا ہے؟ اسلام سب سے بہترین اور پیارا مذہب ہے۔ اسلام میں عورتوں کو وہ حقوق اور وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں ملتا۔ اسلام نے آپ کو وراثت میں بھی حصہ دیا، اور سب سے بڑا مرتبہ اسلام نے آپ کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں کے اندر جنت ہے۔ آپ کا بیٹا جو کہ ایک مرد ہے آپ کو راضی کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اگر سوچیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جس طرح کے بینرز اٹھا کر آپ عورت مارچ میں آتے ہیں وومنس ڈے کے نام پر، اس کا اصل وومنس ڈے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اصل وومنس ڈے کا مقصد بالکل ختم کر دیا ہے۔ اگر آپ کو وومنس ڈے پہ کچھ کام کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو آپ اپنے عورت مارچ میں ان عورتوں پہ بات کریں جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں یا جو تیزاب گردی کا شکار ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور ان مظلوم عورتوں کے لیے آواز اٹھائیں جو مغربی ممالک کی قید میں ہیں۔ ان چھوٹی بچیوں کے بارے میں بات کریں جو سیاستدانوں کے جاگیرداروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ سڑکوں پہ سونے والی ان عورتوں کے لیے آواز اٹھائیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی شیلٹر ہوم نہیں اور وہ سڑک پر حوث کا نشانہ بنا دی جاتی ہیں۔ اور یہی اصل وومنس ڈے کا مقصد اور حقیقت ہے، کیونکہ وومنس ڈے انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ملکوں میں بنایا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو وومنس ڈے بنایا جا رہا ہے وہ بالکل ان باتوں سے میچ نہیں کرتا جو وومنس ڈے کا مقصد ہے۔ آپ وومنس ڈے میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کریں جو ہماری اسلامی معتبر شخصیت ہیں، یا پاکستان کی ان عظیم بیٹیوں کا ذکر کریں اور انہیں خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا، نہ کہ آپ ایک الگ ایجنڈا لے کر وومنس ڈے میں آ جائیں عورت مارچ کے نام پر اور عورتوں کو گمراہ کریں۔ آپ کے ایجنڈے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستانی عورتیں بھی آپ کے اس ایجنڈے کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کی باتوں سے اتفاق کرتی ہیں۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اس طرح کے عورت مارچ کو بند ہو جانا چاہیے، یہی ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اور ہمیں وومنس ڈے اس طرح سے منانا چاہیے جو اس کا اصل مقصد ہے، یعنی کہ ہمیں مظلوم عورتوں کے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بھی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہم انہیں کسی غلط سمت میں دھکیلنے کی بات کریں۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔